الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھ لو تم کس سے دوستی کر رہے ہو، تم کس کو اپنے لیے آئیڈیل بنا رہے ہو، نمونہ بنا رہے ہو، تم کس سے محبت کرتے ہو، تمہارے دل میں کون بستا ہے، یہ تم نے دیکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو تمہارا دوست ہے، جیسا تمہارا دوست ہے ویسے تم بن جاؤ گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، ایک آدمی جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن وہ ان سے ملتا نہیں، آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرے گا وہ اس سے ضرور مل جائے گا، وہ ان جیسا ضرور بن جائے گا، جب محبت سچی ہوگی تو وہ ان جیسا بن جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا تو اتنی زیادہ خوشی ہوئی آپ کے صحابہ کو، اس سے زیادہ خوشی نہ ہوئی کسی اور چیز سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اب انہوں نے جب یہ سن لیا کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے کل قیامت والے دن، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ ہماری نیکیاں تو بہت کم ہیں لیکن محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم ڈرتے تھے کہ آپ کا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، ہم وہاں کیسے پہنچیں گے۔ آپ کے اس جملے نے انہیں خوشی دی اور انہیں امید ہوئی کہ ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے کل قیامت والے دن۔ آپ علیہ السلام کا ساتھ جو تھا اس کے لیے وہ تن من دن کی بازی لگاتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے آپ سے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک آپ کو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، احد کا واقعہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے۔ جنگ احد جب دشمن کی طرف سے جتھوں نے حملہ کیا اور اچانک اٹیک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور باقی مسلمان بھی آپ کے ساتھ تھے، گھیر لیے گئے۔ آپ نے کہا یہ دشمن کے جتھے کو جو بکھیرے گا، اس حملے کو جو توڑے گا، ہوا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ کہا، 7 دفعہ ایسے ہوا، 7 دفعہ اچانک حملہ ہوا اور ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا۔ جب آپ نے کہا کہ جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا، اسے میری رفاقت ملے گی، ایک ایک کر کے 7 صحابہ اٹھے اور وہ لڑتے رہے اس آنے والے حملہ واروں سے، حتیٰ کہ انہوں نے جتھے توڑ دیے اور جام شہادت نوش کی، صرف اس جملے پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ ملے گا، اور وہ واپس نہ آئے اور دشمن کی صفوں سے لڑتے رہے، شہادت قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت سے نوازا کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ مل جائے، بڑی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تھا اس موضوع کا مثبت پہلو، اگر جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے تو آپ کو مبارک ہو، لیکن اگر آپ کا دوست، آپ کا رول ماڈل وہ برا ہے تو یہ ہے اس کا نیگیٹو پہلو جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت الخطیۃ فی الارض فمن شاہدها فکرہها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شاہدها۔ جب کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، بے حیائی ہو، فحاشی عریانی برائی ہو، وہاں پہ رہتے لوگ اس بے حیائی برائی
اور اللہ کی نافرمانی کو ناپسند کریں جو ادھر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ سے محفوظ رکھ لیتا ہے اور اس گناہ کے اندر حصے دار نہیں بناتا۔ لیکن کچھ دور بیٹھے ہوئے حرص کریں، خواہش کریں اس بے حیائی اور برائی کو دیکھ کر اللہ انہیں ان کے اندر شریک کر دیتا ہے۔ یہ ہے مسئلہ خطرناک نوجوانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، بہنوں کے لیے، سب کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ آج آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے فیس بک پیج، آپ کے واٹس ایپ گروپ، آپ کی میل اور ویب سائٹ وہ کون سی ہیں، کون آپ کے دوست ہیں وہاں پہ؟ جو آپ کے دوست ہیں جن سے آپ ملے ہوئے ہیں وہ بے حیائی، برائی، فحاشی، عریانی وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہو، آپ حرص کر رہے ہو، آپ خواہش کر رہے ہو، اس وجہ سے آپ گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہو۔ اس لیے یہ بہت عام موضوع ہے۔ آج ہمارا دوست کون ہے؟ آج ہم کس کو نمونہ بنا رہے ہیں؟ آج ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آج ہمارے سامنے کون ہے اور ہمارے دل میں کون بستا ہے؟ کل قیامت والے دن اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، دونوں دوستیوں کا، کہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کل قیامت والے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے، عیب جوئی کریں گے کہ اللہ مجھے اس نے گمراہ کیا، مجھے اس نے گمراہ کیا، سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی، محبت، پیار کی بنیاد تقویٰ تھی، وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست تھے، وگرنہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور بندہ تب پچھتائے گا، اس وقت وہ کہے گا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ بندہ ظالم کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، کہے گا کاش میں رسول کے طریقے پہ ہوتا، میں اپنے رسول کے بتلائے ہوئے رستے کے اوپر ان کے ساتھ چلتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر۔ بندہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں اس کے ساتھ چیٹنگ نہ کرتا، میرا اس گروپ میں رابطہ نہ ہوتا، میں نماز پڑھنے چاہتا تھا وہ مجھے روک لیتا تھا، میں اللہ کی طرف آنا چاہتا تھا میرے دوست مجھے آنے نہیں دیتے تھے۔ کہے گا کاش وہ میرے دوست نہ ہوتے، انہوں نے مجھے نصیحت حاصل کرنے سے روکے رکھا۔ یہ کل قیامت والے دن انسان خواہش کرے گا۔ اس لیے آج یہاں بہت اہم مسئلہ ہے، ہمارا دوست کون ہے، ہم کن کو چاہتے ہیں سب سے زیادہ، ہمارے دلوں میں کون بستے ہیں، اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں یا کوئی اور ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اطاعت، فرما برداری، دین کے سارے اعمال، اگر ان میں محبت نہیں، ایک عمل بھی قبول نہیں، ایک عمل بھی اگر آپ نفرت سے کریں گے، بوجھ سمجھ کے کریں گے کہ یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے، سارے عمل ضائع۔ جب تک یہاں محبت نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ محبت وہ پہلا کرینہ ہے، پہلی اینٹ ہے جس کی وجہ سے ایمان قبول ہوگا۔